بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارے معاشرے میں آج کل ایک ظلم اور ایک ناانصافی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے۔ وہ ظلم اور ناانصافی کیا ہے کہ اولاد کے درمیان ناانصافی، اولاد کے درمیان برابری نہ کرنا۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ جو جرم ہے یہ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے اور تقریباً ہر گھر کے اندر یہ جرم پایا جاتا ہے۔ البتہ کمی بیشی ضرور ہے کہ کسی گھر میں کسی حد تک ہے، کسی گھر میں کسی حد تک ہے، ٹھیک ہے۔ کسی گھر کے اندر بہت زیادہ شدید حد تک ظلم اور ناانصافی ہے اور کسی گھر میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن اکثر گھر ہیں تقریباً جو اس چیز میں ملوث ہیں کہ والدین جو ہیں وہ اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ ایک اولاد پیاری ہے، دوسری اولاد پیاری نہیں ہے۔ ایک بیٹا جو ہے وہ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس کے لیے اس کو تحفے بھی دیتے ہیں، اس کو مال بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ پیار اور محبت بھی کرتے ہیں، اس کے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیں جہاں تک ہو سکے۔ لیکن باقی کی جو اولاد ہے اس کو وہ جو ہے نا خاطر میں نہیں لاتے۔ ایک بیٹی پیاری ہے، باقی اولاد پیاری نہیں ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ فطری چیز یہ ہے کہ ایک بندہ ہے کہ جس کی اولاد میں کئی سارے بچے ہیں اور مختلف قسم کے ہیں۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اخلاق اور کردار بھی اچھا ہے، فرما بردار ہے اپنے والدین کا، ٹھیک ہے، تو کیا ہے وہ پیارا ہونا چاہیے۔ دوسرا اگر اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ اس کا جو کردار ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، والدین کا اتنا فرما بردار نہیں ہے، پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، یا اس کے اندر وہ والی خوبیاں نہیں ہیں، تو یہ فطری چیز ہے کہ جو فرما بردار بچہ ہے جس میں اچھی عادتیں ہیں، اچھی خوبیاں ہیں، وہ زیادہ پیارا ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر سامنے برابری ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بچہ پیارا نہیں ہے، جو پیارا نہیں ہے اس کی اچھی عادتیں ہوتی ہیں، جو پیارے ہوتے ہیں وہ پیار کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں۔ اب ایک جو ہے نا مثال کے طور پہ بچہ جس کی عادتیں اچھی ہیں، جس کی جو ہے نا وہ فرما بردار بھی ہے، اس کے ساتھ زیادہ محبت کرنا کوئی جرم والی بات نہیں ہے۔ اب مثال لے لیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ یعقوب علیہ السلام کو زیادہ جو پیارے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور اس کے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ تھے اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، ہم ایک گروہ ہیں۔ مطلب 10 بھائی تھے، جوان تھے، کمانے والے تھے، سب کچھ تھے، لیکن کیا ہے کہ زیادہ پیارے یوسف علیہ السلام تھے، اس کے بھائی تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ ایک بچہ چھوٹا ہونے والی تھی، دوسرا ان کی جو والدہ تھی وہ بہت اچھی خاتون تھی۔ یوسف علیہ السلام کا خواب کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، وہ نبی بننے والے تھے۔ یعقوب علیہ السلام خواب کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ تو اگر کوئی وجوہات ہیں اور ویلڈ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، کوئی یعنی خاص وجہ ہے جس وجہ کے بنیاد کے اوپر بندہ اگر کسی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو یہاں تک جائز ہے۔ لیکن کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر یہ بالکل بھی ناجائز ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، اگر کوئی وجہ ہے بھی، ایک اولاد جو ہے وہ اتنا زیادہ یعنی فرما بردار ہے، دوسری اولاد جو ہے وہ اتنا فرما بردار نہیں ہے، تو کیا ہے کہ فطری طور پہ اس اولاد کے درمیان محبت میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی نجائز امر نہیں ہے۔ لیکن اولاد کو عطا کرنے میں کوئی جائیداد ہے، کوئی تحفے تحائف ہے، کوئی مال ہے، وہ تقسیم کرنے میں یا وہ دینے میں ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، وہ دینے میں ناانصافی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ جائز نہیں ہوگی۔ پیار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن مال دینے میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ آپ کا جو فلاں والا باغ ہے نا وہ میرے اس بیٹے کے نام لگوا دو۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، فلاں والا جو میرا باغ ہے میں اپنے اس بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، آپ جو ہے نا گواہ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ، جس طرح کا باغ تم نے اس بیٹے کو دے رہے ہو، اس طرح کا باغ اپنے جو دوسری اولاد ہے تمہاری اس کو بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ میں نے کہا نہیں دیا، میرے پاس بھی ایک باغ ہے، باقی مال ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، لیکن اچھا جو سب سے قیمتی چیز ہے میری دولت میں سے وہ باغ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشہد علی جور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہ نہیں بنتا، ظلم اور ناانصافی کے کام میں گواہ نہیں بنتا، یعنی تم ظلم اور ناانصافی کر رہے ہو لہٰذا میں گواہ نہیں ہوں، چلے جاؤ، دینا ہے تو سب کو دو، میں گواہی دوں گا، لیکن اگر صرف اس کو دینا ہے میں گواہی نہیں دوں گا، میں اس بات کو بھی گواہ نہیں ہوں۔
تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اولاد کے اندر محبت کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن مال اور دولت دینے میں کبھی بھی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے نافرمان اولاد ہوتی ہے کوئی، تو کیا کرتے ہیں، اس کو آگ کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ملک میں قانون ہے، اس کو آگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا بے دخل کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری جائیداد کا، ہماری یہ دولت کا اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کو نہیں ملے گی۔ اب پاکستان کا قانون ہے، پاکستان کا قانون ہے کہ کوئی بھی اپنی اولاد کو بے دخل کر سکتا ہے، لیکن شریعت کا یہ قانون نہیں ہے۔ شریعت کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ کسی کو آپ بے دخل کر سکتے ہیں، چاہے نہ۔ اب دیکھیں، شریعت نے حقدار بنایا ہے، وہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، آپ کی نہیں مانتا، بے شک نہیں مانتا، لیکن آپ کے گھر میں پیدا کر کے اللہ نے اس کو آپ کا وارث بنا دیا، آپ اس کو لاوارث نہیں کر سکتے۔ یہ جو گھروں کے اندر ناانصافیاں اور ظلم ہوتے ہیں، والدہ، اب والدہ کیا کرتی ہے، بچوں میں ناانصافی کرتی ہے، ایک بچے کے ساتھ پیار، دوسرے بچے کے ساتھ غصہ۔ انڈیا سے ایک بہن نے اپنا واقعہ بتایا ہے کہ مفتی صاحب، میں جو ہے نا، میرے والدین میرے ساتھ، میری والدہ ہمیشہ غصہ کرتی ہے، برا بلا کہتی ہے، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر برا بلا کہتی ہے، غصہ کرتی ہے، تو میرا دل یہ چاہتا ہے، برا بلا کہتی ہے مجھے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، یا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھاگ کے کہیں بھاگ کے چلی جاؤں، کسی کے ساتھ شادی کر لوں تاکہ یہاں سے جان چھوٹ جائے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا، مفتی صاحب بتائیے خودکشی کروں یا بھاگ کے کہیں شادی کر لوں؟ میں نے کہا دونوں کام نہیں کرنے۔ اس وجہ سے دونوں کام نہیں کرنے کہ دونوں جو ہے نا ناجائز ہیں۔ آپ کے والدین آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، آپ اس کو برداشت کریں۔ آپ کا بھاگنا بھی، اس گھر سے فرار ہونا، یہ بھی غلط ہے، خودکشی کرنا بھی غلط ہے۔ اب اگر ایسے اولاد ہے جن کے ساتھ والدین ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے ان کا حق؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ حملہ وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الیہ المصیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ والدین نے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے، پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، وہ احسان ہے ان کا، وہ احسان ہے۔ ظاہر ہے اور احسان نہیں بھی ہے تو اب جس کے ساتھ اس کے والدین ناانصافی بھی کر رہے ہیں، کم از کم اتنا تو کر رہے ہیں کہ پیدا کیا ہے، جو ہے نا 9 مہینے پیٹ کے اندر بھی رکھا ہے، دودھ بھی پلا ہے، پرورش کی ہے، کم از کم جوان بھی کیا ہے، کسی نہ کسی حد تک ان کا کردار ہے، تو اس کردار کو جو ہے نا وہ نہیں بھلانا چاہیے، اس کو نہیں بھلانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دعا کیا کریں، والدین کی ہدایت کے لیے دعا کیا کریں۔ ہدایت میں نہیں آ سکتے، اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، تو کم از کم آپ اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائیں والدین کے ساتھ، یا جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہوا ہے کبھی بھی اس طرح کا قدم نہ اٹھائیں، بلکہ کیا کریں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ صبر کا اچھا بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ باقی جو اولادیں ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ جو ہے نا، آپ انشاءاللہ صبر کرنے کی وجہ سے اور والدین کے ساتھ ناانصافی کے باوجود والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے دے گا۔